یہ نس ست بہ ربیع الاول ثابت یہ تہ نزدیک بدعت حسنہ. جو بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے اور بدعتی جنمی ہوتا ہے. تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے. ہم نے کوئی میلاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلاۃ میلاد پڑھی جا رہی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک نہیں کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا اصل پرابلم اور ہے اور بہانے اور کرتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے وہ مسلم شریف سے بحقی شعب ایمان سے محفل میلاد تو صحابہ کی دکھائی مگر یہ جھڑیاں تو نہیں دکھائی, یہ لائٹنگ تو نہیں دکھائی, تو پھر تمہاری محفل اور ہے اور ان کی محفل اور ہے. اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے. بحقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے. ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا ما اجلسکم, یہ جلسہ کیسا ہے, کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے, موضوع سخن کیا ہے. وہ تو فرش پہ بیٹھ کے آج کی خبریں دیتے ہیں, لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا تو وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جواب بن جائے, تعلیم ان کی ہو جائے گی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک. یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہم جلسنا بیٹھے ہیں, ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں, ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں, علی ما ہدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی, ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہی محفل میلاد ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا نہ مسائل زکوٰۃ کا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جلسہ تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قسم اٹھائی واللہ ما جلسنا الا لذالک, خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حلف لیا, کیونکہ اس پر بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر انہیں پتا تھا تو حلف کیوں لے رہے تھے, اگر اتنا علم تھا تو آپ نے اسی محفل میلاد میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا. فرمایا لم استحلفکم تہمہ, جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے وہ شک کی بنیاد سے حلف نہیں لیا, مجھے یقین تھا کہ جو تم نے بتایا واقعے کے مطابق وہی ہے, لیکن اصل میں تمہارا ایک انعام آیا ہوا تھا میرے پاس, میں اس کو بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا رہا تھا. جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تمہارے اس جلسے پر رب ذوالجلال نے سدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے, اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے, اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے. دوسرے لفظوں میں کہ اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں, عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے. خالق کائنات کی طرف سے باقاعدہ فخر کیا گیا اس اجتماع پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے جس کا انعقاد. اور جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے, ہر طرف سے یہ اعتراض آ جاتا ہے دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو, صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو. کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار عید میلاد آئی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار آئی, انہوں نے یہ اس طرح کیسے کہاں منائی, جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے. ایسی باتیں ہوتے ہیں نا. اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے. اب امام بخاری کا یہ عمل اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے, وہ خود اپنے جلسوں میں امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل بھی کرتے تھے, 2 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حدیث لکھنے سے پہلے ایسا کیا؟ تو روایت میں ہمیں نہیں ملتا کہ یقیناً حدیثیں لکھتے تھے, لیکن اتنا بڑا اہتمام. تو کیا حضرت امام بخاری حضرت صدیق اکبر سے بڑے عاشق ہیں؟ نہیں, کروڑوں بخاری حضرت صدیق اکبر کے گرد راہ تک بھی نہیں پہنچتے. تو کیا حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سارے سب کی زندگیوں میں کتنی بار انہوں نے حدیثیں لکھی؟ جس طرح ہم سے پوچھتے ہیں کتنی بار ان کے زمانے میں میلاد کا مہینہ آیا, 12 ربیع الاول شریف کی رات آئی, تو ہم بھی تو حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو خود حدیثیں لکھی, لکھ کر لوگوں کو دیں, تو کتنی بار آئی. ایک بار ہی ثابت کر دو. اس طرح یا پابندی جو امام بخاری کر رہے ہیں, تو امام بخاری اتنی بار کر رہے ہیں تو ان پر بھی تو یہ وقت آیا حدیث لکھنے کا خلفائے راشدین پر, تو کیا انہوں نے ایسا کیا؟ تو جواب ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. تو پھر کیا امام بخاری بڑے عاشق ہیں ان سے؟ کیوں انہوں نے یہ کام شروع کیا؟ ہر حدیث سے پہلے غسل کر رہے ہیں اور ساتھ نفل پڑھ رہے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے
کہ امام بخاری بڑے عاشق نہیں، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنی کمی پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ غیر صحابی کو صحابی کے برابر کیوں تولتے ہیں؟ جو ہر وقت سرکار کا دیدار کر رہے ہوں ان کا معاملہ اور ہے، اور جنہوں نے دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا ہو اور تڑپے کہ ہمیں بھی دیدار ہو، اب ان کی یہ جو محرومی ہے انہوں نے اس کو بھی تو دلاسا دینا ہے۔ جو ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم رہے ہوں تو وہ اگر غسل نہ بھی کریں حدیث لکھنے کے لیے تو وہ اس سے اگلے مقام پر ہیں، وہ امام ہیں، ان کی ہر گھڑی عید ہے کہ انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی دید ہو رہی ہے۔ اور امام بخاری نے کہا نہ تو وہ زمانہ پایا، نہ لعاب دہن ملا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو میں اس انداز میں سرکار کی لکھوں گا بات کہ دنیا یاد رکھے گی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی باتیں بھی لوگ لکھتے رہے اور نبیوں کے سلطان کی حدیثیں بھی لکھنے والے نے لکھی، تو میں کچھ وقت غسل میں گزاروں گا، کچھ نفل پڑھتے گزاروں گا، ایک حدیث سے پہلے یہ اہتمام کر کے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ جن کی بات کی مثال نہ ہو ان کی ذات کی مثال کہاں سے آئے گی۔